تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے میرے بندے، میں نے جو تجھے یہ جان دیا تھا، یہ عمر دیا تھا، تو نے اپنے اس جان کو، تو نے اپنے اس عمر کو کس کام میں خرچ کیا؟ یہ بتا، پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا، میں نے جو تجھے جوانی دی تھی، جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کن کن چیزوں میں خرچ کیا؟ کیا کیا تو نے اپنی جوانی سے؟ کیا فائدہ اٹھایا تھا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہوگا کہ میں نے جو تجھے مال دیا تھا، مال، تو نے اپنے مال کو کس کس جگہ پر لگایا تھا؟ یہ بتا مجھے۔ چوتھا سوال ہوگا، میں نے جو تجھے علم دیا تھا، تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ اب وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہم سب کے پاس موجود ہے۔ قرآن حافظ بننا، قاری بننا، مفتی بننا، مولوی بننا، شیخ الحدیث، یہ مقامات کیا ہے؟ مقامات درجے ہیں۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس علم پہ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ اس کلمے کے میں ان سے کہتا ہوں، یہ جو جلوس سے نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے کلمے کو سمجھو، جلوس بعد میں نکال۔ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ نمبر 2، اس کلمے کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی تم پہ فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی تم پہ فرض ہے۔ نمبر 3، اس کلمے کے حقیقی مطلب کو پہچانا یہ تم پہ فرض ہے۔ اس کلمے کو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، بس نہیں، یہ نہیں۔ اصل حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ لا، کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ الہ، ایک اللہ ہے۔ کس لیے؟ وہ اللہ جو معبود حقیقی پر حق اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے، اس لیے اس کو پہچاننا ہے۔ اب دوسرا جز آ گیا، محمد رسول اللہ۔ یہ کون ہے محمد؟ فرمایا سمجھنا، یہ محمد رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، کسی اور کا نہیں خیال کرنا۔ کس کا رسول ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ اللہ کا رسول ہے، جیسے اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ جو اللہ کا رسول ہے، جو محمد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نبوت کے لائق بھی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ یہ محمد کا ترجمہ ہے۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھا کیا ہے؟ اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنا یہ تم سب پر فرض ہے۔ کلمے کے نیچے زندگی گزارنا ہے، یہ سب پر فرض ہے۔ 5واں کیا ہے؟ اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے تم نے، کہ سمجھو کلمے کو۔ یہ 5 باتیں ہوگی۔ اب وہ جو چوتھا سوال کیا تھا؟ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کو کدھر خرچ کیا تھا، کس کس جگہ پر خرچ کیا تھا؟ یہ اللہ تم سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ پھر اگر یہ مال ہمارا شرک پر، بدعت پر، گمراہی پر، پیر پرستی پر، شریعت کے خلاف خرچ ہوا تھا، تو پھر یہ مال ہمارے لیے ہمارے گردن کا توق بنے گا قیامت کے دن۔ ابھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمانوں، نبی بتا کے گئے کہ سمجھو قرآن تمہیں راستہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردہ حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟
وما هو إلا لغير الله به